ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے پہلے مسلمان، اسلام کا پہلا مسلمان، ایمان کا پہلا مومن، حضور کا پہلا ذاتی، اسلام کا پہلا خلیفہ اور مسلمانوں کا پہلا امام، حضور کے بعد سب سے پہلے حضور کے مصلی پہ آنے والا مسلمان وہ کون ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آج ہم اس مختصر خطبے میں مختصر وقت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس پر تھوڑی سی دلائل دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمارا لیڈر ہے، ہمارے پیشوا اور مقتدا اور رہنما ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو ہم کسی تاریخ میں نہیں دیکھتے، ابو بکر صدیق کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ کون سے قرآن؟ یہ قرآن جس کو ہم صبح سے شام تک پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم اگر غور کریں کہ اس قرآن میں تذکرہ کس کا موجود ہے، اگر امت میں کسی کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے تو اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کوئی بات بھی دوسری نہیں کروں گا، صرف ایک بات، ایک جملہ۔ ابو بکر صدیق قرآن کی نظر میں، ابو بکر صدیق ہمارا لیڈر ہے، قرآن میں دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا کی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ فرماتا ہے سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میں نے انعام کیا ہے۔ اللہ انعام کس پر کیا ہے؟ فرمایا 4 طبقوں پر انعام ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ایک نبی کا طبقہ ہے، ایک صدیق کا طبقہ ہے، اور ایک شہداء کا طبقہ ہے، اور ایک نیکین اور صالحین کا طبقہ ہے۔ یہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ان میں سے دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے۔ یہ صدیقین کون ہے؟ دنیا میں ہر ایک صدیق ہو سکتا ہے، تو بھی صدیق، صدیق سچے کو کہتے ہیں، امانت دار کو کہتے ہیں، جس کی زبان میں سچائی ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ بھی سچے، میں بھی سچا ہوں، کائنات میں ہم سے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ سچے ہیں، صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، سارے نبی سچے ہیں، لیکن یاد رکھے قرآن نے جس کو، نبی کی زبان نے جس کو صدیق کہا ہے وہ کائنات میں ایک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت معراج کی رات آئے، کافروں نے کہا، ابو جہل اور پورا کمپنی جو تھی ان کی، اور قریشوں کے جو سرداران تھے، ان سب نے کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے تھے، رشتہ دار تھے، قریب کے تھے، دور کے تھے، قوم کے تھے، علاقے کے تھے، جو بھی تھے، سب نے کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی نے کہا میں 7 آسمانوں میں گیا، میں جنت میں گیا، میں جہنم میں گیا، میں اللہ سے ملاقات کر عرش معلیٰ پہ پہنچا، سدرۃ المنتہا، یہ سارے مناظر ایک رات میں۔ سب نے کہا، پوری قوم نے تکذیب کی، پوری قوم نے ہمارے رسول کو جھٹلایا۔ اور جب ساری قوم جھٹلا رہی تھی، جب پوری قوم مخالفت میں تھی، جب پورا قوم تکذیب کر رہی تھی، جب پورا قوم مخالفت میں اتر آیا تھا، اس وقت ایک شخص آیا اور فرمایا ان یقول ربی اللہ، جس نے کہا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے، تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، صدقت یا رسول اللہ، اے رسول پاک تو ہی سچا ہے اور سچ بول رہا ہے۔ وہ کون تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت صدیق، خدا کی قسم تو صدیق ہے۔ اور وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قرآن نے جن کے اوپر انعام کیا ان میں دوسرا طبقہ صدیقین کا، اور ان صدیقین کا سردار قرآن اور نبی کی زبان نے جسے صدیق کہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جس میں ابو بکر کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کا دوسرا آیت سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں موجود ہے۔ فقط نصرہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی۔ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے، مدد کیسی کی؟ حضور اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی کو کہا بستر میں سو جاؤ، اور حضرت نبی پاک ابو بکر کے دروازے پر گئے،
دستک دی, ابو بکر باہر آیا, فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے, ہجرت کرنی ہے. فرمایا کہاں چلنا ہے؟ فرمایا جہاں کا حکم ہے. ابو بکر نے نہ جوتے پہنے, نگر کی اجازت دی, نہ واپس مڑ کر پیچھے دیکھا ہے, اور ننگے پاؤں گھر سے نکل کر حضور کے ساتھ چلے ہیں. پیچھے دشمن ہے, دشمن کا مقابلہ ہے, دنیا کی بڑی طاقتیں, سپر طاقتیں, اس دور کے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ اور شیبہ, اور یہ بڑے کافر حضور کے پیچھے ہے. اور حضور ابو بکر کے دروازے پر ابو بکر حضور کے ساتھ چلے ہیں. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے, الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. جب کافروں نے نکالا, کن کو نکالا؟ ایک ابو بکر تھے, دوسرا حضور تھا. کب نکالا؟ مکے سے نکالا. کیوں نکالا؟ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے. کون بنا رہے تھے؟ ابو جہل اور عتبہ بنا رہے تھے. کیوں بنا رہے تھے؟ رسول اللہ کی آواز خاموش کرنے کے لیے. اس وقت پہ اگر حضور کا ساتھی بن کر میدان میں آیا ہے, اس وقت اگر حضور کا مددگار بن کر میدان میں آئے ہیں, اس وقت اگر ہمارے نبی کا دفاع کر کے میدان میں آئے ہیں, قرآن کہتا ہے وہ ایک شخص ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے دوسرا کون تھا؟ ابو بکر تھا. ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا, پہلا حضور ہے, دوسرا ابو بکر ہے. یہاں ایک چھوٹا سا عشق کی بات بتا دوں, جہاں پر بھی دیکھو پہلا حضور ہے, دوسرا ابو بکر ہے. جہاں دیکھو نبی نماز پڑھا رہے ہیں, پہلا نبی ہے, دوسرا ابو بکر ہے. جہاد کی صف بن رہی ہے, پہلا نبی ہے, دوسرا ابو بکر ہے. ہجرت ہے, پہلا نبی ہے, دوسرا ابو بکر ہے. رکوع ہے, پہلا نبی ہے, دوسرا ابو بکر ہے. طواف ہے, پہلا نبی ہے, دوسرا ابو بکر ہے. اور زمزم ہے تو پہلا نبی, دوسرا ابو بکر. صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں, پہلا نبی, دوسرا ابو بکر. آج بھی دیکھو حضور کے مزار میں پہلا نبی ہے, دوسرا ابو بکر ہے. یوں قبر بنی ہوئی ہے. روزہ اطہر میں یوں قبر بنی ہوئی ہے, پہلا قبر حضور کا ہے, دوسرا قبر ابو بکر کا ہے. ہر جگہ ابو بکر دوسرا ہے, نبی پہلے ہے. لیکن جب غار کا موقع تھا, سختی اور مشقت کا موقع تھا, ابو بکر نے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کر غار پہ پہنچایا, اور پھر حضور کو کہا بیٹھیے, میں غار کے اندر دیکھتا ہوں. کائنات نے نوٹ کر لیا ہے, پہلا مقام ہے جہاں پر ابو بکر پہلے ہیں, حضور دوسرے ہیں. اس لیے کہ مقام حفاظت کا ہے, مقام دکھ کا ہے, مصیبت کا ہے, پریشانی کا ہے. بہرحال غار میں گئے ہیں. قرآن منظر کشی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے دوسرا, یہ دونوں غار میں ہے. کون ہے دو؟ ایک ابو بکر ہے, دوسرا حضور ہے. یہ دونوں غار کے اندر ہے. تھوڑی دیر گزری, ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی, باہر سے دشمن کی پاؤں کی آہٹ کھانوں میں آئی. ابو بکر پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا. خزن کہتے دوسرے پہ غم کرنا. ابو بکر اپنے پر غم نہیں کر رہا تھا, ابو بکر اپنے لیے نہیں ڈر رہا تھا. ابو بکر نے دیکھا باہر کافر پہنچ گئے غار کے سہرانے, غار کے دہانے. اب کافر پہنچ گئے, دشمن پہنچ گئے, ابو جہل اینڈ کمپنی پہنچ گئی. اب حضور کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ابو بکر پریشان ہے, اللہ نے قرآن نازل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان مت ہو, یہ دنیا جتنی بھی ہے, یہ دنیا کی کفری طاقتیں جتنے بھی ہیں, اس دور کی سپر طاقتیں جتنے بھی ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان مت ہونا, ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ کون کہہ رہا تھا؟ حضور کہہ رہا تھا. کس سے کہہ رہا تھا؟ ابو بکر سے کہہ رہا تھا. کب کہہ رہا تھا؟ جب دشمن پہنچ گئے تھے. کہاں کہہ رہا تھا؟ غار میں کہہ رہا تھا. کون سی غار میں؟ یہی مکے کے پہاڑوں میں موجود غار میں کہہ رہا تھا. کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا, لا تحزن ان اللہ معنا. دوستو, یہ آیت قرآن میں موجود ہے, اس آیت کو پڑھتے ہو, لیکن اس آیت کے مناظر, اس آیت کا مفہوم اور مصداق
وہ کون ہے؟ وہ میرا اور تیرا ریبر، میرا اور تیرا رہنما، میرا اور تیرا آئیڈیل اور میرا اور تیرا رول ماڈل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن نے اسے بیان کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے دوسرے ساتھی سے۔ یاد رکھیے 1.25 صحابہ برحق اور سچے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا وہ صحابی بنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان پکا اور مضبوط ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایمان قبول کیا، وہ صحابی ہے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ 1.25 صحابہ حق اور سچے ہے۔ قرآن ایک کی صحابیت کی گواہی دیتا ہے اور وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحبہ سے صحابیت ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن نے تیسرے جگہ میں حضرت ابو بکر کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم حفاظت کریں گے جنت سے، جہنم سے، کس کی؟ اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ سب سے بڑا متقی اس کائنات کے اندر ابو بکر صدیق ہے، اس پر کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابن کثیر، علامہ بغوی، ابن جوزی، علامہ قرطبی، علامہ مظہری، یہ سارے کے سارے مفسرین نے لکھا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں اتقا سب سے زیادہ تقوادار اگر کائنات میں کوئی ہے تو اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں صدیق اکبر سب سے زیادہ تقوادار ہے؟ ابو بکر نے دیکھا یہ کافر کمزور، اے مسلمان کمزور ہے، کافروں نے انہیں غلام بنایا ہوا ہے، جس کو دیکھتا ابو بکر پیسے دے کر آزاد کرتا، پیسے دے کر آزاد کرتا، بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے دیکھا یہ غلاموں کمزور کو آزاد کر رہا ہے، اپنے بیٹے ابو بکر سے کہا ابو قحافہ نے کہ یہ کیا کمزور مسلمانوں کو آپ آزاد کر رہے ہو، کسی تکڑے بڑے کو آزاد کرو کہ پتہ چل جائے، آپ کے لیے کل کے دن کام آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، میں اگر ایک کمزور مسلمانوں کو آزاد کرتا ہوں میرا دنیاوی کوئی مقاصد نہیں ہے، اور میں صرف اور صرف إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب کے لیے انہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ جو آیاتیں ہیں یہ کس کے بارے میں ہے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں فرمایا لا یستوی منکم، سورۃ الحدید میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ چھوٹی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے کہ برابر نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے دو طبقے ہیں، پہلے مسلمانوں کے دو طبقے ہیں، کچھ مسلمان مکے کے فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، کچھ مسلمان بعد میں ہوئے، وہ دونوں صحابی ہیں، دونوں کے لیے جنت کا اعلان ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑا فضیلت اس کو حاصل ہے جس نے مکے کے فتح سے پہلے ایمان لایا، اور وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے، جس نے سب سے پہلے حضور کے لیے تلوار لے کر میدان میں آئے ہیں، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اس امت کا سب سے پہلا مسلمان ابو بکر صدیق ہے، اس امت کا سب سے پہلا امام ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن کی آیتیں جس کے بارے میں نازل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، نبی نے جس کے بارے میں صدیق فرمایا وہ ابو بکر ہے، قرآن جس کو صدیق کہتا ہے وہ ابو بکر ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا رہبر و رہنما ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں ذرا بیدار ہو جاؤ اور ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھو، اسے اچھی طرح سمجھو۔ یہ نہیں دیا کرتے ہو جی مسلمان کو کافر بناتے، کسی مسلمان کو کافر نہیں بناتے، لیکن یاد رکھیں جو ابو بکر کو کافر کہے گا وہ قرآن کے آیت کا منکر ہو کر کافر رہے گا۔ میں نے چند آیتیں پیش کر دی ہے،
جو حضرت ابو بکر کی صداقت پہ اعتراض کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر پہ کے ایمان پہ اعتراض کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر کی صحابیت پہ اعتراض کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر کے اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر کی زندگی پہ اعتراض کرتا ہے، یہ در حقیقت قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، یہ رسول کائنات پہ اعتراض کرتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ صاف ہے، ابو بکر ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ابو بکر ہمارا قرآن کا حصہ ہے، ابو بکر ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم قطعاً ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے جو ہمارے ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں